بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کسی بہن نے علم الاعداد کے متعلق سوال کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں، ان میں سے ہر اسم کی اپنی ایک خاص خصوصیت ہے اور خاص تاثیر ہے، لیکن ان ناموں کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا، کیا اس کا بھی کوئی خاص اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مثلا ان کو ایک کتاب میں پڑھنے میں آیا کہ اگر اپنے نام کا عدد نکالا جائے اور اللہ رب العزت کے ناموں میں سے کسی ایسے نام کو چنا جائے کہ جس کا عدد اپنے نام کے عدد کے برابر ہو، اور اتنے پھر اس تعداد کے برابر اس کا ورد کیا جائے، تو گھر کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسی پریشانیاں جو ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو ویسی پریشانیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو کیا یہ مخصوص تعداد نکالنا، عدد نکالنا اور نمبر نکالنا اپنے نام کا، پھر اسماء الہیہ کے نام کا، اور اس طرح کے جو نمبر نکال کے اس مخصوص تعداد میں پڑھنا، تو کیا اس کا کوئی خاص اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تو جاننا چاہیے کہ اس سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ذکر میں عدد کا یعنی نمبر کا کوئی خاص اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جس چیز کا بھی ذکر فرماتا ہے، وہ ایسے ہی اتفاقاً ذکر نہیں فرما دیتا، بلکہ اس کی بہت بڑی حکمت رہتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے اسرار اور رموز، اور اس کے اندر بہت سارے علوم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کوئی اتفاقاً ایسے ہی ذکر کر دیا کسی لفظ کو، اور جس کا کوئی خاص معنی نہیں تھا، یا اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں تھا، یا حکمت نہیں تھی، ایسا قرآن کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی لفظ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اس کا بہت خاص مفہوم ہوتا ہے، بہت بڑا معنی ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور علم موجود ہوتا ہے۔ اور اعداد کی جو اصل ہے، جتنے عدد ہیں ان سب کی اصل کیا ہے؟ 1 سے لے کے 9 تک، اور یہ سارے اعداد کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد کہتے ہیں ایک کو۔ سورہ نحل آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اثنین کہتے ہیں دو کو۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور ثلاثہ کہتے ہیں تین کو۔ اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اربعہ کہتے ہیں 4 کو۔ اور اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تو 5 اور 6 کا بھی یہاں ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 کہتے ہیں 6 کو۔ سورہ حجر آیت نمبر 44 میں 44 میں لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 7 کو کہتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 6 میں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور 8 کہتے ہیں 8 کو۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 49 میں یعنی 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور 9 کہتے ہیں 9 کو۔ اب یہ 1 سے 9 تک جو اعداد کی اصل ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب کو ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو دہائی ہوتے ہیں، دہائی کے جو رؤوس ہوتے ہیں، جو اصل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے 10 20 30 40 50، اور اس طرح 90 تک، اور یہ ساروں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اب ان سب کو ذکر کرنے کے ذریعے ہم اپنے جواب کو طوالت نہیں دیتے ہیں،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نمبر 100 کا بھی جو ہے ذکر فرمایا، 200 کا بھی جو ہے ذکر فرمایا، 1000 کا، 2000 کا، اس طرح جو ہے 1,00,000 کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب یہ لفظ آیا ہے، یہ تعداد جو ہے ذکر کی گئی ہے خاص طور پہ، تو یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں غور کرنے اور تدبر اور تفکر کرنے کا جو ہے ذکر فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے۔ تو ان اعداد پر جو ہے بزرگان دین نے، اکابرین امت نے، ائمہ اسلام نے جو ہے غور و فکر کیا، اور پھر دیکھا کہ کیا اذکار کو مخصوص تعداد، جب اللہ رب العزت نے عدد کا ذکر فرمایا ہے تو اس عدد کی میں جو ہے اگر اس کو دہرایا جائے تو کیا اس کی خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور کیا اس کی اصل جو ہے قرآن اور سنت میں موجود ہے؟ تو بزرگوں نے پایا کہ حضور پاک علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام مخصوص اذکار کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کا جو ہے حکم فرمایا ہے۔ یعنی ایک مخصوص ذکر رہتا ہے، اس کو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے تم 3 مرتبہ پڑھو۔ پھر کوئی دوسرا ذکر رہتا ہے، اس کو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھو۔ تو وہ پہلے والے ذکر کو سرکار نے 7 مرتبہ کیوں نہیں فرمایا، اور دوسرے والے ذکر کو سرکار نے 3 مرتبہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو مطلب مخصوص ذکر کا ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے کا مخصوص اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس ذکر کو صبح میں اور شام میں، اب دیکھیے وقت بھی سرکار نے متعین فرما دیا، صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو صبح میں پڑھنے والا دن پورا اس کا جو ہے محفوظ رہے گا، اور کوئی بھی زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طرح شام میں اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو پوری شام گزر کے پھر صبح آنے تک کوئی اس کو کسی قسم کی زمین اور آسمان میں کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو 3 مرتبہ ہی کیوں، 4 مرتبہ کیوں نہیں فرمایا؟ ذکر تو ذکر ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ ذکر تو ہے، اس میں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اس سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن 3 مرتبہ ہی کیوں، 1 مرتبہ کیوں نہیں فرمایا، یا 5 مرتبہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مخصوص تعداد کے اللہ رب العزت کے پاس مخصوص تأثیرات موجود ہیں، جو اللہ ہی ڈالتا ہے وہ تأثیر، لیکن اس عدد میں اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی ہے اور یہ تأثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو جو ہے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کا یہ جو ہے اثر ہوگا۔ اسی طرح عجوہ کھجور کے متعلق آیا ہے کہ کھجور کو اگر 7 کھجور آپ جو ہے صبح میں کھا لیں تو آپ کو پھر کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، عجوہ کھجور اگر کھا لیں تو 7 مرتبہ ہی کیوں؟ اسی طرح رقیہ میں اگر کسی کو تکلیف ہے، یعنی رقیہ کہتے ہیں روحانی جو علاج ہوتا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کو اپنے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہو تو اس پر جو ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے، دیکھیے مخصوص عمل ہے، دایاں ہاتھ رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ کہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو یہ بسم اللہ 7 مرتبہ کیوں نہیں، اور اعوذ باللہ وقدرتہ والی دعا یہ 8 مرتبہ کیوں نہیں، یا یہ جو ہے 3 مرتبہ کیوں نہیں، یا بسم اللہ 1 مرتبہ کیوں نہیں؟ یہ مخصوص تعداد کیوں؟ بسم اللہ 3 مرتبہ ہو اور 7 مرتبہ یہ دعا ہو تو اس کی یہ خاص تأثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار جو مثالیں قرآن اور سنت میں جو ہیں ملتی ہیں۔ قرآن میں جو ہے اعداد کا ذکر ہے، اور سنت نبویہ میں ان عدد کو لے کر اس کے مطابق اس کے برابر جو ہے مختلف اذکار کو پڑھنے سے کیا مختلف تأثیرات پیدا ہوتی ہیں وہ جو ہے ثابت ہوتی ہیں۔ اور سرکار نے یہ بطور حصر کے نہیں بیان کیا بلکہ بطور مثال کے بیان کیا کہ یہ ذکر کو جو ہے اتنے بار اگر پڑھو گے تو یہ اثر ہوگا، یہ ذکر کو اتنے بار اگر پڑھو گے تو یہ اثر ہوگا۔ تو مختلف تعداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے بیان فرمایا۔
چنانچہ صحابہ کرام اس چیز کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ مخصوص اذکار کو یعنی کوئی ذکر کو جو ہے تجربہ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فلاں تعداد میں اگر ہم پڑھیں تو اس کا جو ہے کوئی خاص اثر ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح تجربوں کے ذریعے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو کتاب الطب میں باب الرقا بفاتحۃ الکتاب، اس باب میں جو ہے حدیث نمبر 5404 میں یعنی 5404 میں بچھو کے ڈسے کا علاج کرنے کا جو ہے ذکر موجود ہے کہ ایک شخص کو جو ہے اس طرح بچھو ڈس لیا تھا، تو اس کا زہر اتارنے کے لیے ایک صحابی رسول نے، جو کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور کتنے بار آپ جو ہے سورہ فاتحہ کو دہراتے ہیں اس کا ذکر جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے، کتاب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ، حدیث نمبر 2063 میں ذکر آتا ہے کہ آپ جو ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر رہے تھے وہ 7 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ اب یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو ورد ہے، حضور پاک علیہ وآلہ صلاۃ والسلام نے تو نہیں سکھایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ اگر تم پڑھو گے تو یہ جو ہے اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی کہ یہ 7 کے عدد کی وجہ سے اس کا جو زہر ہے وہ اتر جائے گا۔ چنانچہ سرکار کے سامنے جب وہ بات پیش کی جاتی ہے کہ ہم نے اس طرح رقیہ کیا اور اس کا زہر اتر گیا، تو حضور پاک علیہ وآلہ صلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ واقعی رقیہ ہے، واقعی یہ علاج ہے، واقعی یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے جو ذکر ہے، اور اس کو اس مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے زہر اتارنے کی تاثیر پیدا ہو جائے، یہ تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ اور پھر اس پہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کس طرح جو ہے مخصوص ذکر کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کی جرات کیے ہو، یا اپنی طرف سے یہ کس طرح کا ایجاد کیے ہو۔ ایک مخصوص ذکر کا ایک مخصوص تعداد متعین کرنا اور تجربہ اندازے پہ تجربہ کرنا کہ کیا اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایک اندازے پہ تجربہ کر کے دیکھنا، یہ تم کہاں سے نکال لیے؟ یہ تو اس طرح بالکل تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ اس کے مقابل ان لوگوں کو جو ہدیہ دیا گیا تھا، سرکار نے فرمایا وہ بکریوں کا جو ہدیہ ہے اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، یعنی گویا کہ سرکار نے جو ہے ہمت افزائی کی ان کی کہ تم اس طرح کا تجربہ کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو مختلف اذکار ہوتے ہیں ان کو مختلف تعداد میں پڑھنے کے مختلف اثر ہوتے ہیں، تو تم اس طرح کا جو کام کیے ہو اپنے تجربے سے، یہ بہت اچھا تجربہ ہے۔ اس میں گویا کہ سرکار نے ان کو جو ہے شاباشی دی اور ہمت افزائی کی۔ چنانچہ آگے پھر بزرگان دین جتنے ائمہ کرام شروع زمانے سے لوگ آئے ہیں، یعنی تابعین، اتباع تابعین، پھر اس کے بعد دیگر جو اولیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے جو ہے مختلف اس طرح کے تجربے کیے ہیں، اور مختلف اللہ رب العزت کے اسماء میں، اللہ رب العزت کے قرآن کی مختلف آیتوں میں، حضور پاک علیہ وآلہ صلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اذکار میں، اور مختلف چیزوں میں اس طرح کے مختلف تعداد میں پڑھ کے ان کو دیکھے ہیں اور تجربے کیے ہیں، اور وہ احسان نے ہم پر جو ہے یہ فرمائے ہیں کہ وہ تجربے کر کے اس میں کیا کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ ہم کو بتائے ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ مخصوص اذکار کو مخصوص تعداد میں مخصوص نمبر میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی تاثیر رہتی ہے، یہ بات ثابت ہونے کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صرف مستند اور معتبر جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اکابر اولیاء ہوتے ہیں، جن پر امت مسلمہ کے افراد مسلمان جن پر اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو نیک اور صالح اور اچھے سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو چیزیں لوگوں کو ملی ہیں، اور ان کے جیسے اجازت یافتہ خلفاء ہوتے ہیں،
بڑے بڑے جیسے آستانے ہیں، اولیاء کرام معروف ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے فلاں بزرگ تھے، ان کی یہ نیکیاں تھیں، ان کے یہ واقعات تھے، سارے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے پھر وہ علم جو آگے بڑھا ہے، ان سے اجازت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر یہ تجربے کی چیزیں جو ہے لی جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے علاج معالجے میں جا کے ایسے لوگوں کے یعنی ہتے چڑھ جاتے ہیں جو سرے سے کچھ جانتے نہیں ہیں، یا پھر وہ جادوگر رہتے ہیں، یا پھر جو ہے دھوکے باز رہتے ہیں، یا ان کے پاس خود جو ہے مستند علم نہیں رہتا ہے، مستند جو ہے تجربے نہیں رہتے ہیں، اور دنیا بٹورنے کے لیے بس لوگوں کو جو ہے دھوکے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ہتے بھی نہیں چڑھنا چاہیے، ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ ایسے یعنی غیر معتبر لوگوں سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو انتہائی معتبر اور مستند اور جس پر مسلمان سمجھدار لوگ اور علماء اور اچھے لوگ صالحین جن پر اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو اچھا جانتے ہیں اور ان کی نیکی اور ان کی اچھائی اور ان کے تقوی اور صلاح کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کے پاس مستند طریقے سے اجازت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں، مستند طریقے سے جو علم آیا ہے، وہی علم کو ویسے ہی لوگوں سے جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ اس طرح جو اپنے نام کا عدد نکال کے اس کے برابر جو ہے مخصوص اذکار کو ذکر کرنا، یہ جو ہے ہم اکابر اولیاء، اور جیسا کہ بطور مثال سیدی بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق جو ہے آپ نیٹ پہ بھی جو ہے ان کی تفصیل جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اکابر اولیاء میں بھی تھے، اکابر اولیاء میں سے بھی تھے، اور جو ہے انتہائی جید علماء میں سے بھی تھے، اور صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے جو ہے وہ آپ کا تعلق تھا۔ تو یہ اکابر اولیاء اس طرح کے یہ اس طرح کی تعداد بتایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو اچھے اچھے جید علماء اور اکابرین امت ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے اپنے نام کے جو عدد نکالنا ہوتا ہے یا اسماء الہیہ کا جو عدد نکال کے اس کے برابر جو ہے ذکر کرنے سے مخصوص تأثیرات جو پیدا ہوتے ہیں، اس کو ثابت کیے ہیں اور اپنے تجربوں سے یہ چیز کو جانے ہیں اور پہچانے ہیں اور لوگوں کو سکھائے ہیں۔ تو یہ جو ہے بالکل درست چیز ہے، اس پہ جو ہے سوچ سمجھ کے کون سے آدمی سے جو ہے اس کو لینا ہے، اس طرح جو ہے اگر اس کو لیا جائے تو واقعی اس کی بہت اچھی جو ہے تأثیر رہتی ہے، اور بالکل اس طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔